اسلام میں خواتین کو ایک خصوصی جگہ دی گئی ہے۔ یہ آج واویلا مچانے والے بھی سنیں کہ جیسی ہی اسلام اور مسلمانوں کا نام آئے گا تو ایک شوشہ اٹھاتے ہیں ہر جگہ سے کہ یہ مسلمانوں پر یہ الزام لگانے میں بہت جلدی کرتے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو زور زبردستی کرتے ہیں، انہیں چار دیواری میں بند کر دیتے ہیں، انہیں پڑھائی سے محروم رکھتے ہیں، انہیں تعلیم سے دور رکھتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا شوشے چھوڑ کر کے۔ یہی تو باتیں ہیں جو عورتوں کو ابھارنے کے لیے اور انہیں بیوقوف بنانے کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ میں خواتین سے کہتا ہوں کہ تم ان کی باتیں سننے کی بجائے اپنی تاریخ کیوں نہیں پڑھ لیتی ہیں کہ کیا یہ جو آج بول رہے ہیں حقیقت میں ایسا ہی ہے؟ اگر ایسا حقیقت میں ہوتا تو کئی ہزار حدیثیں ماں عائشہ صدیقہ روایت نہیں کر رہی ہوتی، حدیث کی کتابوں میں ان کی روایت نہیں لی جاتی کہ علم اور یہ تعلیم سے ان کا کیا تعلق عورت کا۔ نہیں میرے عزیزوں، مکثرین صحابہ جنہوں نے کثرت سے حدیثیں روایت کی ہیں اس میں حضرت عائشہ کا بھی مقام ہے، ان کا بھی مقام ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک خصوصی جگہ عطا کی ہے۔ اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں چار عورتیں بڑی عزت والی ہیں، سب سے عزت والی ہیں۔ چار عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ دنیا کی با کمال خواتین میں سے ہیں، جن میں سے پہلے نمبر پر سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دوسرے نمبر پر حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چار عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ دنیا کی یہ با کمال خواتین معزز عورتوں میں سے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بھی۔ در حقیقت یہ چار عورتوں کے نام نہیں، یہ چار بڑے کردار بھی ہیں۔ ان عورتوں کے ساتھ ایک بڑا کردار ہے۔ اگر حضرت مریم کا تذکرہ آیا ہے حدیث میں کہ یہ با کمال ہیں تو ساتھ میں ان کا کردار ہے وہ ایک عظیم ماں کی شکل میں آتی ہیں، وہ دنیا کی ایک عظیم ماں ہیں۔ اگر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا نام آتا ہے ایک با کمال خواتین میں تو وہ ایک بہت ہی شفیق اور مہربان بیوی کی شکل میں آتی ہیں، جنہوں نے ہر وقت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کیا، اپنے شوہر کے لیے ساری قربانیاں دیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کا نام جب آتا ہے تو وہ ایک عظیم باپ کی عظیم بیٹی ہونے کا کردار ادا کرتی ہیں، ان کے کرداروں پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی ایک عظیم خاتون کے کردار میں ہیں۔ ان عورتوں کے کردار کو جب ہماری بچیاں پڑھیں گی تو یہ مغربی پروپیگنڈے سے نہیں بہکاوے میں آئیں گی، گمراہ نہیں ہوں گی۔ میں آج تاریخ کے جھروکوں میں سے چند ضرور سیرتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا جس سے ہمارے آنے والی نسلوں کو اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے گھر کی بچیوں کو ایک حوصلہ پیدا ہو کہ ہماری تاریخ روشن ہے خواتین اسلام سے بھی۔ جہاں ہم مردوں کے بڑے بڑے کارنامے ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ اسلام میں خواتین کے بھی بڑے کارنامے ہیں جنہوں نے اسلام میں بہت بڑا حصہ لیا ہے۔ اسی لیے قرآن عظیم میں ایک آیت ایسی آئی ہے جس میں دونوں کا تذکرہ آیا ہے، مرد کا عورت کا، مرد کا عورت کا، ساتھ ساتھ میں اللہ فرماتا ہے بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ہیں، بے شک ایمان والے مرد، اسلام اور ایمان کو الگ بیان کیا گیا ہے، مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہیں، بے شک عبادت کرنے والا مرد، عبادت کرنے والی عورت، بے شک سچ بولنے والا مرد، سچ بولنے والی عورت، بے شک اللہ سے خوف کرنے والا مرد، اللہ سے خوف رکھنے والی عورت۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو تصدیق کرنے والا مرد اور تصدیق کرنے والی عورت، روزہ رکھنے والا مرد، روزہ رکھنے والی عورت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا مرد، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورت، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا مرد، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورت،
10 قسم کی صفات بیان کر کے رب تعالیٰ فرماتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے بڑا اجر عظیم تیار رکھا ہے، یہی وہ لوگ ہیں۔ یہاں پر 10 صفات میں نے جو ذکر کیا اس میں عورتوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اگر تم مسلمان ہو تو عورتیں بھی مسلمان ہیں، اگر تم مومن ہو تو عورتیں بھی مومن ہیں، اگر تم صادق ہو تو عورتیں بھی صادقہ ہیں، اگر تم صائم و روزے دار ہو تو وہ بھی صائمہ ہیں، روزے دار خواتین بھی ہیں، اگر تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں بھی ہیں۔ میرے عزیزو، اسلام کو عظیم نونہال جو ملے ہیں یقیناً کسی نہ کسی عورت کے گود میں پلے تو ضرور ہوں گے، ان کی ماؤں کا کردار ان کی تربیت میں ضرور ہے۔ ہم نے تاریخ کے بڑے بڑے بطل جلیل اور اولیاء کاملین مجاہدین کی زندگیوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کی ہے۔ سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کی تربیت ہمیں صاف نظر آتی ہے۔ سیدنا غریب نواز خواجہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کی تربیت وہاں پہ بھی نظر آتی ہے۔ بایزید بستامی، ان کے بھی ماں کی تربیت نظر آتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ماں کی تربیت وہاں بھی نظر آتی ہے۔ عزیزان گرامی، ان نونہالوں کو جو اسلام کے لیے عظیم تحفے کی شکل میں دیا، لاکھوں سلام ان ماؤں کی گودوں پر جنہوں نے ایسے سنہرے ہیرے ہمیں عطا کیے۔